ذرا قرآن پڑھنے والے ہیں اور کچھ بچے قرآن مجید حفظ کرنے والے ہیں، تو تقریباً تمام مدارس کا یہی معمول ہے کہ وہ سال کے آخر کے اندر ایک پروگرام کرتے ہیں، جس پروگرام کے اندر بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے تاکہ بچوں کا دل اور ذہن دین کی تعلیم حاصل کرنے کی طرف راغب ہو اور ذوق اور شوق پیدا ہو کہ جو بندہ دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو اللہ دنیا کے اندر بھی ان کو عزتوں سے نوازتے ہیں، اور مرنے کے بعد قیامت کے دن بھی اللہ ایسے بچوں کو، ایسے والدین کو، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت عزت سے نوازتے ہیں۔ تو یہ اسی عنوان سے ہمارا پروگرام ہے تکمیل قرآن کے حوالے سے، اور چونکہ رمضان کا مہینہ بھی بالکل قریب ہے، چند دنوں کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب شعبان کے آخری دن ہوتے اور رمضان کا چاند قریب ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے جدا ہو جایا کرتے تھے، بستر علیحدہ کر لیا کرتے تھے، تمام رات اللہ کی عبادت کرنے کے اندر گزار دیتے تھے۔ اور دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول اور تھا کہ رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اے اللہ ہمیں برکت دے رجب اور شعبان کے مہینے میں، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کا استقبال ایک مہینے نہیں بلکہ 2 مہینے پہلے سے شروع کر دیتے تھے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر جو انوارات اور برکات رکھے ہیں وہ 11 مہینوں میں سے کسی مہینے کے اندر نہیں ہے۔ اور جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دنوں کے اندر ایک خطبہ ارشاد فرماتے رمضان کی اہمیت پر، فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، کہ اے لوگو تم پر ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے۔ اور آپ ان الفاظ کے اوپر غور کریں کہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ استعمال کیے ہیں شہر عظیم کے۔ یہ جو عظیم کا لفظ ہے اس کے معنی بہت بڑے ہیں۔ اگر قرآن کے اندر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جو شرک کا قرار دیا ہے اس کے بارے میں قرآن کے اندر الفاظ آتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، کہ گناہ اپنی جگہ پر بہت سارے ہیں لیکن جتنا بڑا گناہ شرک کا ہے اس گناہ کا مقابلہ کوئی اور گناہ نہیں کر سکتا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اگر قرآن کے اندر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے الفاظ استعمال کیے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ محبوب آپ کے جو اخلاق ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن اللہ نے جو آپ کو اخلاق عطا کیے ہیں اس اخلاق کا مقابلہ کوئی نبی نہیں کر سکتا۔ اور پھر اگر قرآن کو دیکھا جائے تو اللہ نے قرآن کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے کتابیں اور بھی نازل کی ہیں، صحیفے اور بھی نازل کیے ہیں، لیکن اللہ نے جو مقام اور مرتبہ قرآن کو دیا ہے وہ مقام اور مرتبہ نہ کسی کتاب کو حاصل ہو سکتا ہے نہ کسی صحیفے کو حاصل ہو سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کی اہمیت کو بتانے کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم۔ یہ جو عظیم کا لفظ ہے فرمایا 11 مہینے ہیں، سال کے 12 مہینے، ان میں سے 11 مہینوں میں سے کوئی مہینہ رمضان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر دیکھیں کہ رمضان اور قرآن کا جوڑ بڑا مبارک ہے۔ جیسے رمضان کو قرآن سے علیحدہ نہیں کر سکتے
بالکل ایسے ہی قرآن کو بھی رمضان سے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ جیسے قرآن کے اندر آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کو رمضان کے مہینے میں اتارا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مکمل قرآن پاک لیلۃ القدر کی رات میں مکمل لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا، پھر آسمان دنیا سے زمین تک اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جیسے جیسے ضرورت تھی تدریجاً تدریجاً حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ پر وحی لے کر آتے رہے۔ اور دیکھیں قرآن کی عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جب اس قرآن کو نازل کرنے کا ارادہ کیا تو جیسے قرآن کے اندر آتا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، کہ بے شک ہم نے اس قرآن پاک کی امانت کو، ہم نے اس قرآن پاک کی نعمت کو آسمانوں پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا۔ زمین نے اٹھانے سے انکار کر دیا، آسمان نے اٹھانے سے انکار کر دیا، پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ فرمایا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، پھر اللہ نے انسان کے اندر وہ طاقت اور قدرت رکھی ہے جو اس امانت کو سنبھال سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ 8 یا 10 سال کا بچہ ہے، وہ اس مکمل قرآن پاک کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ اور جیسے قرآن کے اندر دوسرے مقام پر آتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر اللہ اس قرآن پاک کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو اللہ نے قرآن کے اندر وہ نورانیت رکھی ہے، وہ صداقت رکھی ہے کہ اس کے وزن سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اور قرآن پاک کی حقانیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ان کے زمانے کے اندر کسی ایک ہندو پنڈت نے اپنے مندر کے اندر کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کیا کہ ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو دھرم ہے وہ سچا ہے، اور مسلمانوں کا جو مذہب ہے وہ سچا نہیں بلکہ جھوٹا ہے۔ لوگوں نے دلیل مانگی کہ آپ کے پاس اس بات کی دلیل کیا ہے کہ آپ جو مسلمانوں کے مذہب کو جھوٹا کہتے ہیں اور اپنے مذہب کو سچا بتاتے ہو، تو اس کی دلیل؟ تو آگے سے وہ ہندو پنڈت کہنے لگا کہ دیکھو ہمارے جو مندر ہیں ان کی جو عمر ہے وہ سالہ سال تک چلتی ہے، کوئی 100 سال پرانا، کوئی 200 سال پرانا، کسی کی تاریخ 700 سال پرانی ہے، کوئی 1000 سال پرانی ہے۔ یہ ہماری عبادت گاہیں ہیں۔ دوسری طرف دیکھو مسلمانوں کی جو عبادت گاہیں ہیں، مساجد، کوئی مسجد 100 سال سے اوپر تک نہیں جاتی، اس کو شہید کرنے کے بعد دوبارہ بنایا جاتا ہے۔ تو لہذا یہ ہمارے مذہب کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ تو جہاں وہاں کے جو مسلمان تھے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ اگر اس ہندو کو جواب نہ دیا تو ہم تو یہاں پر ہمارے لیے تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر آئے حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت ہمارے علاقے کے اندر ایک ہندو پنڈت نے اس طرح کا مسئلہ کھڑا کر رکھا ہے۔ تو محدث دہلوی صاحب کہنے لگے کہ آپ کو پریشان ہونے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان سے وقت طے کریں، چیلنج کا، مناظرے کا وقت طے کریں اور آپ بتائیں، میں اس دن آؤں گا اور پھر اپنے مذہب کی حقانیت کو ان کے اوپر واضح کر کے دکھاؤں گا۔ وقت طے ہو گیا۔ متعین ہونے کے بعد حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس متعینہ وقت پر پہنچے۔ وہاں دیکھا تو لوگوں کا جم غفیر تھا، ایک طرف مسلمانوں کا مجمع ہے، دوسری طرف ہندو ہیں، اور سب کے سب اس بات کے انتظار میں ہیں کہ آج دیکھتے ہیں کہ مسلمان اپنے مذہب کے سچے ہونے پر کیا دلیل پیش کرتے ہیں۔ تو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی ان کے سامنے کہ اپنے مذہب کو سچا دکھانے کے لیے کوئی قرآن سے دلیل دی ہو یا کوئی حدیث سے دلیل دی ہو یا کوئی گھنٹے 2 گھنٹے تقریر کی ہو، بلکہ اس ہندو پنڈت کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑنے کے بعد ان کے مندر کے اندر داخل ہوئے اور کہنے لگا کہ پنڈت صاحب، آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے مندر کی عمر 1000 سال ہے تو ہم سچے ہیں، ہمارے مندر کی عمر 700 سال ہے تو ہم سچے ہیں۔ آج میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کے مذہب کی دلیل اور حقانیت کیا ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی آیت وہاں پر پڑھی جو بھی تھوڑی سی دیر پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی،
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ آیت پڑھنے کے بعد انگلی کے اوپر پھونک ماری اور مندر کی طرف اشارے کر کے کہا، لوگوں نے دیکھا جتنے لوگ وہاں پر جمع تھے کہ انگلی کے اشارے سے اس مندر کی دیوار کے اندر دراڑ آنا شروع ہو گئی۔ پھر دوسری مرتبہ یہی آیت پڑھی اور پھر دوسرے کونے کی طرف اشارہ کیا، پھر اس کونے کے اندر دراڑ آ گئی۔ جب دو کونوں کے اندر دراڑ آئی تو جس پنڈت نے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر مسلمانوں کے مذہب کو چیلنج کیا تھا وہ قدموں میں گر گیا۔ تو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ پنڈت صاحب ابھی میں نے قرآن پاک کی صرف ایک آیت تلاوت کی ہے، آپ کا مذہب لوگوں کے سامنے نکھر کر آ گیا ہے، آپ سوچیں کہ اگر میں پورے قرآن کی تلاوت کروں تو آپ لوگوں کا حال کیا ہوگا۔ تو میرے دوستو کتنے خوش نصیب وہ بچے ہیں، کتنے خوش نصیب وہ سینے ہیں کہ جن سینوں کے اندر یہ قرآن پاک اللہ کا کلام محفوظ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے جب اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی 1 یا 2 سورتوں کی تلاوت فرمائی، بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے سورۃ الانعام کی تلاوت کی، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی۔ جب یہ تلاوت کی تو جن فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے وہ فرشتے بڑے جھوم کر کہنے لگے کہ یہ کلام سننے کے بعد ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ کتنے خوش نصیب وہ زبانیں ہوں گی اور کتنے خوش نصیب وہ سینے ہوں گے کہ جس سینے کے اندر یہ کتاب محفوظ ہوگی اور جو زبان اس کلام پاک کی تلاوت کریں گی۔ تو میرے دوستو آج اگر مدارس کے اندر یہ صبح و شام جو اللہ کی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، اگر کوئی بندہ ان کو میلی نظر سے دیکھتا ہے تو دیکھتا رہے، اگر کوئی بندہ ان کے خلاف چلتا ہے تو چلتا رہے۔ خدا کی قسم یہ تو وہ زبانیں ہیں کہ جن کو زمین و آسمان بننے سے پہلے بھی فرشتوں نے خوش نصیب کہہ دیا ہے۔ تو اگر آج میں اور آپ ان کو خوش نصیب نہیں سمجھتے تو ان کی شان کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آتا، اور فرق آ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا جو تعلق ہے قرآن پاک کی تعلیمات کا جو تعلق ہے، جو اللہ نے قرآن پاک کی تعلیم پر جو اجر و ثواب رکھا ہے وہ دنیا کے اندر تو کسی کو دیکھنے کو ملتا ہے، اصل تعلق مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ جس بندے کو کلام پاک کے ساتھ محبت تھی تو اللہ نے اس کو نوازا کتنا ہے۔ اور آپ اس سے اندازہ لگائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے جو بندہ قرآن کریم سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے وہ تم میں سے بہترین ہے۔ آج اگر میں اور آپ اس کو بہترین نہیں سمجھتے تو کیا ہے؟ اور جس کی زبان پر کافر بھی یقین کرتے تھے، جب انہوں نے اپنی زبان مبارک سے یہ کہہ دیا کہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے والے اور قرآن پاک کی تعلیم دینے والے وہ پوری دنیا کے اندر بہترین مخلوق ہیں، تو آگے میرا اور آپ کا کیا اختیار ہے کہ ہم ان کو اچھا نہ سمجھیں؟ تو میرے دوستو جیسے آپ حضرات کے علاقے کے اندر یہ مدرسہ ہے اور یہاں پر قرآن پاک کی صبح سے لے کر شام تک قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ابھی آپ حضرات دیکھیں گے کہ اس سال کے اندر کتنے بچوں نے قرآن پاک کی نادرہ تعلیم حاصل کی اور کتنے بچوں نے قرآن کریم مکمل حفظ کیا، اور مکمل حفظ کرنے کے بعد وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت انہوں نے امتحان دیا اور امتحان کے اندر مکمل نمبر حاصل کیے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے بڑی سعادت مندی اور خوش بختی کی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر اس سے پچھلے زمانے کے اندر جائیں تو کوئی بندہ قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے نہیں ملتا تھا، گھر گھر جا کر وہ ایسا بندہ تلاش کرتے تھے کہ کوئی ہمیں ملے جو ہمارے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے سکے، جو ہمارے بچوں کو اسلام کی دین کی تعلیمات سے روشناس کرا سکے۔ اور آج دیکھیں ہماری کتنی بڑی بدبختی ہے، ہمارے یہاں اپنے علاقے کے اندر دینی درسگاہ موجود ہے، بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو انہی مدارس کے خلاف، مساجد کے خلاف، طلباء کے خلاف اور ان کے استادوں کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔ ان کے خلاف زبان درازی کرنے سے نہ تو طلباء کی شان کے اندر کوئی فرق آئے گا، نہ ان کے استاد کی شان کے اندر کوئی فرق آئے گا۔ اگر بیڑا غرق ہوگا تو اسی بندے کا ہوگا جو ان کے خلاف زبان درازی کرتا ہے۔